وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے عمران خان کو ہٹایا اب اس کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا، یہ سارا ملک تباہی کی طرف صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے۔ مقصد انصاف کا نہیں ہے، مقصد ظلم کرنے کا ہے۔ اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے۔ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جس طرح اب ہم جا رہے ہیں نا، یہاں حکومت نہ کسی آئین کی پرواہ کر رہی ہے، کوئی آئین کی فکر نہیں ہے ان کو۔ اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، کیونکہ اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ کیوں ختم کیا جائے؟ کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف جیت جائے گی، اور یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے عمران خان کو ہٹایا اب اس کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا، یہ سارا ملک تباہی کی طرف صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہا ہے۔ اب میں اپنی قوم کو کیا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی، کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو اس طرح اغوا نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے، جس طرح عمران ریاض کو غائب کر دیا۔ اب عمران ریاض کا کیا کام تھا مجھے بتائیں، اس کا کیا تعلق ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے، اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ خوف کے ان کے خوف کے غلام بن جائیں۔ میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ، اب میں اپنی ٹیم جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوئے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ میں سب کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا ہے، یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں۔ پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو بھی پی ٹی آئی کا ملے، رشتہ دار ملے، کوئی بھی، میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سب سے ہوگا۔ جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہے کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا اتنے پیسے دے دو، اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے سارے تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ جو نیب ہے، کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو ان سارے کے کیسز معاف کر دیے ہیں؟ جو 3 گاڑیاں آصف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے، 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے، 1 مریم نواز نے چوری کی ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی، بھئی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا، وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے، مقصد ظلم کرنے کا ہے۔ اور میں قوم کو اب کہتا ہوں اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں، میں کل جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے میرے 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں، کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں، میں تیار ہوں سب کے لیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے، آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں۔ کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنل جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں، وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پہ نکلنے کے لیے، اور باقی قوم بھیڑ بکروں کی طرح رہ جائے؟ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ ہمارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکری ہیں جی، آپ ادھر وہ لے لو، وہ سندھ لے لے، وہ کراچی لے لے، وہ یہ لے لے، وہ پختونخوا لے لے آپس میں، اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کبھی ادھر کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا۔ اور اس لیے میں اپنی اب سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں، آپ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ پہلے تو جمعے کو نکلے نا، جو انہوں نے کیا ہے
جو پتہ چلے کہ یہ زدہ قوم ہے، کم از کم ہماری آواز نکلنی چاہیے. اور پرامن، میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن رہے. میں نے کبھی اپنے 27 سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں، کیونکہ یہ میرا ملک ہے. توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا. میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میری کوئی پراپرٹیز، میں نے تو نہیں باہر بھاگنا. انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہی ہوا، انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے، انہوں نے بھاگنا باہر. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں، غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، ہم ان کی امت ہیں. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ.